جسٹس جہاجہ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان تعینات. وزارت قانون نے جسٹس جہاجہ آفریدی کی چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس جہاجہ آفریدی کی تعیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی گئی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس جہاجہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے. پارلیمانی کمیٹی نے جہاجہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان منظوری دی تھی. وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے تعیناتی کر دی. جسٹس جہاجہ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات. وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دی. جسٹس جہاجہ آفریدی کی تعیناتی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوئی. جسٹس جہاجہ آفریدی 26 اکتوبر سے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے. جسٹس جہاجہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کو پاکستان کی مختلف بار کونسلز نے خوشائند قرار دے دیا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. یحییٰ آفریدی کو پاکستان کا نیا چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا. وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی کو 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے. صدر مملکت آصف زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کی منظوری دی. ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر آصف علی زرداری 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس سے عہدے کا حلف لیں گے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا تھا. 8 ارکان نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں ووٹ دیا. JUI کے رکن کی مخالفت سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ووٹ دیا. سنی اتحاد کونسل کے تینوں ارکان کا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ. جسٹس یحییٰ آفریدی سینیورٹی کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس نامزدگی کو پاکستان کے مختلف بار کونسلز نے خوش آئند قرار دے دیا. سندھ، لاہور، خیبر پختونخوا، بہاولپور اور اسلام آباد بار کونسلز کا جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی کا خیر مقدم. بار کونسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جہاجہ آفریدی متحرک. ذرائع کے مطابق نامزد چیف جسٹس جہاجہ آفریدی نے عدالتی سٹاف کو بریفنگ کے لیے بلا لیا. سپریم کورٹ کے مختلف ونگ کے سربراہان نے چیف جسٹس کو عدالتی امور پر بریفنگ دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ نامزد چیف جسٹس آفریدی نے تمام ونگ کو ٹاسک کے ساتھ دوبارہ بریفنگ کی ہدایت کی. بطور چیف جسٹس نوٹیفائی ہونے کے بعد آج پہلے روز جسٹس آفریدی کی دن بھر کیا مصروفیات رہیں، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جہاں آج سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کرتے ہوئے معمول کے مقدمات کی سماعت کی، وہاں ان کی اہم ملاقاتیں بھی ان کی آج کی مصروفیات کا حصہ رہیں. ذرائع کے مطابق نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ملاقات چیف جسٹس چیمبر میں ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے. ذرائع کے مطابق جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کی بھی نامزد چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی. دونوں معزز ججز صاحبان نے نامزد چیف جسٹس کو مبارکباد دی. ذرائع کے مطابق نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کی بھی ملاقات ہوئی. اٹارنی جنرل نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی 26 اکتوبر 2024 سے 3 سال کے لیے ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک کے پہلے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جہاجہ آفریدی کی حلف برداری کی تقریب 26 اکتوبر کو ایوان صدر میں ہوگی. صدر مملکت آصف علی زرداری اور جسٹس جہاجہ آفریدی سے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے ممبران، اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان سمیت ملک کے معروف قانون دانوں سمیت اعلیٰ سرکاری اور سول حکام شرکت کریں گے. ایوان صدر کے سیکرٹری نے نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات ایوان صدر کے متعلقہ حکام کو جاری کر دی ہیں. ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں 25 اکتوبر کو مکمل کر لی جائیں گی. سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس صاحبان کو بھی حلف برداری کے دعوت نامے ایوان صدر کی جانب سے بھجوائے جائیں گے.
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए आज मक्का रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट में शरीक नहीं होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए अहले खाना के हमरा मक्का रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने की वजह से फुल कोर्ट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी अपने मनसब का हलफ उठाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस जस्टिस जहाजा अफरीदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत 2 शहरियों की जानिब से दायर की गई हैं। शिकायत दायर करने वाले शहरियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोनों जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इख्तिलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन और रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने के लिए उकसाया। दोनों जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 की खिलाफ वर्जी की। दोनों जजेस की जानिब से इख्तिलाफी नोट में दी गई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के शायाने शान नहीं। शहरियों की जानिब से इस्तदा की गई है कि जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस को ओहदों से बरतरफ किया जाए। दोनों जजेस के खिलाफ आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का आज़ाद हुकूमत के 77वें यौम तासीस के मौके पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कश्मीरियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज हम जिस खित्ते में आज़ादी का दिन मना रहे हैं वो तवील सियासी और अस्करी जिद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। आज़ाद कश्मीर की तकमील में शहीदों का लहू, ख़वातीन की कुर्बानियाँ और हिजरतों का एक दुश्वार गुजार सफ़र भी शामिल है। 1931 में 22 कश्मीरी शहदा ने आज़ान की तकमील में सीने पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश किया। आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन है। हम किसी सूरत में भी तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान से रूगर्दानी नहीं कर सकते। वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे। इस सूरत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम के 77 साल मुकम्मल होने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। आज हम जिस खित्ता की आज़ादी का दिन मना रहे हैं वो एक तवील सियासी और अस्करी जदोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। उसकी आज़ादी में शहीदों का लहू, इस्सत माब, ख़वातीन की कुर्बानियाँ और हिजरतों का एक दुश्वार गुजार सफ़र भी शामिल है। 1931 के इन 22 शहदाए कश्मीर को जिन्होंने अज़ान की तकमील में सीने पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश किया, आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन है। हम किसी सूरत भी तरीके आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान से रूगर्दानी नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल कर पाएंगे। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने जनरल असम्बली की कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए रेफरेंडम कराने में मदद करे। भारत के जेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म की जाएं। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मजीद खराब हो गए। उन्होंने कहा फलस्तीनी अवाम अपने बुनियादी हकूक से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी फौरी तवज्जो दे। अदम मुसावात जैसे मसाइल का हल आलमी इंसानी हकूक की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब का जनरल असम्बली से खिताब। कौन कितने लोग लेकर आया, कौन पहुंचा और कौन सिर्फ वीडियो पैगामात भेजता रहा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और मुजाहिरों में तमाम लीडरशिप का रिकॉर्ड देखना शुरू कर दिया। पार्टी अमूर और एहतजाजों में कारकर्दगी ना दिखाने वालों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। चकवाल से अयाज अमीर, सरगोदा से मियां खुदादाद और हारून एहसान पराचा को शोकाज जारी। तमाम टिकट होल्डर से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट अटक की मकामी तंजीम को मुकम्मल तहरील कर दिया गया। अटक की तंजीम अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ भी ना मिल सकी थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट का फैसला दुरुस्त करार दिया। अरकान इस बात पर इत्तेफाक किया कि जो भी चीफ जस्टिस होगा उसके साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जेर सदारत हुआ, जिसमें अरकान ने अपनी अपनी राय का इजहार किया और पार्लिमानी कमेटी को गैर कानूनी करार दिया।
کہا قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملنے سے نمائندگی پر بڑا اثر پڑا. حکومت کو سینیورٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. چیف جسٹس کو اپنے عہدے کا پاس اور انصاف پر فیصلے کرنے چاہیے. کور کمیٹی اجلاس میں بانی تحریک انصاف اور ان کی بہنوں کی رہائی کے معاملے پر بھی غور کیا گیا. کور کمیٹی نے احتجاج سے متعلق اراکین سے تجاویز مانگ لی. ذرائع کے مطابق کور کمیٹی کا اجلاس ہر جمعہ کے روز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ شوکاز جاری ہونے والے اراکین نے ہم سے رابطہ کیا ہے. شوکاز والے اراکین آج پارلیمنٹ آئے تھے, ملاقات بھی ہوئی ہے. اراکین کا فیصلہ پارٹی کرے گی. جب وہ شوکاز کا جواب دے گی. وکلا ہمیشہ چاہتے ہیں عدلیہ آزاد ہو, عدلیہ پر قلغن نہ ہو اور ججز غیر جانبدار ہونے چاہیے. شوکاز جاری ہونے والے اراکین نے ہم سے رابطہ کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شوکاز والے اراکین آج پارلیمنٹ آئے تھے اور ملاقات بھی ہوئی تھی. اراکین کا فیصلہ پارٹی کرے گی. جب وہ شوکاز کا جواب دیں گے. وکلا ہمیشہ چاہتے ہیں عدلیہ آزاد ہو. یہ ان کا رابطہ ہمارے ساتھ کچھ کا ہوا ہے, جس طرح گومن صاحب ابھی اسمبلی میں بھی آئے, مقداد صاحب ہے, اور یہ ان کے ساتھ ہم رابطے انہوں نے شوکاز دی ہے. شوکاز کے لائٹ میں یہ ہمیں اپنا ایکسپلینیشن دیں گے, ہم ان کو سنیں گے. ہمارا ایک طریقہ کار کا میرا خیال ہے آغاز اس لیے ہوگا کہ وکلا ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پہ قدغن نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ جو ججز ہیں وہ آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ ہینڈ پک ججز نہ بٹھائیں. ججز ایسے ہو کہ وہ امپارشل ہو تاکہ وہ عوام کو انصاف دے سکیں. اگر آپ ججز کو متنازع بنائیں گے, آپ ہینڈ پک ججز کریں گے, تو پھر وہ آپ ہی کے ججز ہوں گے, وہ منصفانہ فیصلے نہیں کر سکیں گے. ملتان کا جدید جنرل بس اسٹینڈ ٹرمینل مسائل کی اما جگہ بن گیا. مسافر خانہ بند, سیکیورٹی غائب, صفائی کے ناقص انتظامات, غیر قانونی اڈوں کی بھرمار, تجاوزات اور قبضے. علیحدہ ایرانی تیل کی ایجنسیاں شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئی. دیکھتے ہیں بیورو چیف ملتان اختر شیخ کی یہ خصوصی رپورٹ. آپ کو بتائیں کہ ملتان بس اسٹینڈ مسائل کا اما جگہ بن گیا اور شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بھی بن گیا. آپ کو بتائیں کہ صفائی کے ناقص انتظامات ہیں, مسافر خانہ بند ہے, سیکیورٹی غائب ہے, غیر قانونی اڈوں کی بھرمار ہے, تجاوزات اور قبضے علیحدہ ہیں. ایرانی تیل کی ایجنسیاں شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئیں. بات کر رہے ہیں ملتان کے بس اسٹینڈ کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ کو آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے کہ حکومت بلوچستان گزشتہ 6 ماہ سے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. حکومت نے ربع مالی سال میں صوبائی دارالحکومت کی خوبصورتی کے لیے خطیر بجٹ بھی مختص کیا ہے. حکومت بلوچستان عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی؟ کوئٹہ سے بیورو چیف محمد بلال سہیل کی یہ رپورٹ دیکھیے. ان کی موجودہ حکومت نے کتنے انتخابی وعدوں کو پورا کیا؟ کوئٹہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے شہر کے بیچوں بیچ نہریں اور آبشاریں بنانے کے وعدے بھی ہوا ہو گئے. ہم جو ہے 3-4 ناظم تھے, اکٹھے ہو کے گئے تھے, تو ہم نے وہاں پہ بات کی. انہوں نے ہمیں یقیندانی کرائی اور باقاعدہ انہوں نے نوٹ کیا, لیکن ابھی تک تو کوئی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. کوئٹہ کے شہریوں کی تفریح اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بھی کوئی خصوصی اقدامات نہ کیے جا سکے. حکومت اور ضلع انتظامیہ عوام کی صحت سے بھی غافل. اس سلسلے میں شہر کی صفائی ستھرائی پر بھی توجہ صفر. یہ سب جھوٹ ہیں. یہاں ہمارے جنا ٹاؤن میں یہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچرے تقریباً سالوں کے سالوں پڑے ہیں. اس سے بہت خاص بیماریاں بھی پیدا ہوتے ہیں, پر یہاں صفائی کے کوئی اقدامات نہیں. یہاں پہ صرف آتے ہیں اور ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں, باقی کوئی کام نہیں کرتے, نہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. یہاں پہ کافی 3 سالوں سے کچرا پڑا ہے. یہاں پہ بچوں کو مدرسے میں آنے جانے میں بہت مشکلات ہو رہی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے حکومت سے کسی میگا پروجیکٹ اور ترقیاتی منصوبے کی خواہش نہیں رکھتے, صرف بنیادی مسائل کا حل چاہتے ہیں. عالمی برادری غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام رہی. فلسطین میں شہر اور گاؤں تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں. اسرائیل اسکولوں, ہسپتالوں اور پناہ گاہوں پر بمباری کر رہا ہے. غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کہ عالمی عدالت کا فیصلہ بھی اسرائیل کو نہیں روک پایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, فلسطین کے طلباء اپنے دوسرے گھر پاکستان آئے ہیں. ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں. فلسطینی طلباء کو سرکاری اخراجات پر تعلیم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ہے کہ عالمی عدالت کا فیصلہ بھی اسرائیل کو نہیں روک پایا. Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague, nothing has helped in bringing ceasefire
in Gaza. After that session, blood still flows in the streets of Gaza. Schools are being bombarded. Hospitals are being smashed. Students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीएन न्यूज़।